رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا ومحبوبنا ومحبوب ربنا وحبيبنا وحبيب ربنا وقرة أعيننا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولياء أمته وعلماء ملته وشهداء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. انتہائی عزت کے لائق، احترام کے لائق جملہ حاضرین و سامعین کرام، قرآن عزیز کی ایک آیت طیبہ سورہ الحجرات سے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں اللہ رب العالمین حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو گزارشات عرض کروں رب العالمین اس کے مطابق ہمیں عقیدہ رکھنے کی اور عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے. جو آیت طیبہ پڑھی ہے سارا قرآن عزیز لائق عزت و تکریم ہے، لیکن اس آیہ مبارکہ کا خاصہ یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی مبارک جالیاں اور سرکار کے مہاجر شریف پر جالیوں کے بالکل اوپر یہی آیت طیبہ لکھ کر آویزاں کی گئی ہے. عزت مآب سامعین حضرات، رب العالمین جل وعلا ارشاد فرماتا ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے. اصول ضابطہ اور قانون یہ ہے
کہ عزت والی شخصیت کا جو نمائندہ ہوتا ہے یہ نمائندہ بھی عزت والا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں نمائندہ کی عزت یہ اس کی مالک کی تکریم و تعظیم ہی کا حصہ ہوتی، یعنی اگر کوئی بندہ نمائندے کی تعظیم کرتا ہے، کوئی عزت والی شخص ہماری طرف کسی بندے کو اپنا نمائندہ یا پیغام دے کر بھیجے، نمائندہ بنا کر بھیجے، پیغام دے کر بھیجے، تو اس عزت والے شخص کی وجہ سے اس کے نمائندے کی بھی تعظیم اور تکریم کی جاتی ہے۔ اس لیے یہ پیش نظر ہوتا ہے، یہ جا کر بتائے گا کہ بھائی جس کے پاس آپ نے مجھے بھیجا تھا، اپنا نمائندہ بنا کر، اپنا پیغام دے کر، خط دے کر، اس نے میری یہ تعظیم کی ہے، آپ کی وجہ سے اس نے میری یہ عزت کی ہے۔ اور اگر کوئی بندہ نمائندے کی تکریم نہ کرے، پیغام لانے والے کی تعظیم نہ کرے، تو ظاہر پیچھے جا کے مالک کو، موکل کو، وکیل بتاتا ہے کہ بھئی اس نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا ہے، پھر مالک اور موکل یہی سمجھتا ہے کہ یہ سلوک میرے نمائندے کے ساتھ نہیں بلکہ میرے ساتھ کیا گیا۔ صحیح ہے نا؟ یہ اصول اور ضابطہ ہے۔ عزت مآب سامعین حضرات، اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کے ملک و ملکوت میں، رب کی ساری بادشاہی میں، اور رب العالمین جل وعلا کے ملک و سلطنت میں، رب تعالی جل وعلا کے خلیفہ اعظم اور نائب مطلق امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ذات والا صفات ہے۔ رب تعالی جل وعلا نے حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو اپنا نائب مطلق بنایا ہے، اور اپنی بادشاہت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو خلیفہ اعظم منتخب فرمایا ہے۔ جو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی تعظیم بجا لائے، گویا اس نے اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی تعظیم کی ہے، اور جو سرکار کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے حق عظمت میں کمی کرے، سرکار کی تعظیم میں کوتاہی کرے، تو مطلب یہ کہ اس نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں بلکہ جن کے آپ خلیفہ ہیں اس کی تعظیم میں کمی کی ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین اس امت میں وہ پہلی جماعت ہیں کہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی تعظیم و تکریم کا حق ادا کیا۔ انہیں معلوم تھا کہ یہ اعزاز ہمارے حق میں آیا ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے ہمیں حضور کا دور نصیب کیا ہے، سرکار کا زمانہ ہمیں ملا ہے۔ اس لحاظ سے انہوں نے اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی ذات اور رب العالمین کے حقوق کو پیش نظر رکھ کر جیسے تعظیم کا حق تھا ویسے تعظیم سرکار کی۔ اب وہ مثالی اور نمونہ قرار پائے۔ رب العالمین جل وعلا نے حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان کو قیامت تک آنے والی امت کے لیے نمونہ بنا دیا کہ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی تعظیم کیسے کرنی ہے۔ میں چند ایک مثالیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، شاید ہو سکتا ہے کہ آپ کی سماعت پر پہلے گزر چکی ہوں، لیکن بہرحال تکرار یاد رکھنے میں آسانی کا سبب ہوتا ہے کہ شے کو بار بار دہرایا جائے تو یاد ہو جاتی۔ حضرت عامر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی جلیل المرتبہ صحابی، جب ایمان لائے، صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، ایمان لانے کے بعد آپ نے پہلا مرحلہ جو قبول اسلام کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے محبت کا انہیں پیش آیا، اس کے بارے میں خود اظہار کیا۔ فرمایا ما کان احد احب الی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا اجل فی عینی منہ، میری نگاہوں میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے بڑھ کر محبوب بھی کوئی نہیں اور سرکار سے زیادہ معظم بھی کوئی نہیں رہا۔ یہ بات آپ نے اس لیے ارشاد فرمائی کہ اس سے پہلے ایک زمانہ ایسا گزرا تھا جب آپ ایمان نہیں لائے تھے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو شہید کرنے کا ارادہ کر چکے تھے۔ تو جو ہے یعنی حضور کو شہید کرنے کا ارادہ کر چکے تھے،
اب پہلا ایمان لانے سے پہلے کی کیفیت یہ کہ خود فرماتے ہیں میں سرکار کو شہید کرنے کا ارادہ کر چکا تھا، لیکن جیسے ہی کلمہ پڑھا تو اب اس کلمہ شریف کا پہلا اثر یہ ہوا، ما کان احد احب الیہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار سے زیادہ محبوب کوئی نہیں رہا، ولا اجل فی عینی منہ، اور میری نگاہ میں حضور سے زیادہ عزت والا بھی کوئی نہیں رہا۔ یعنی اب محبت بھی سب سے زیادہ سرکار سے اور تعظیم بھی سب سے زیادہ سرکار کی۔ کتنی تعظیم بجا لائے، کہتے ہیں بس آج کے بعد، کہ جب کلمہ پڑھا ہے آج کے بعد، ما کنت اطیق ان املأ عینی منہ، بس میں کلمہ پڑھنے کے بعد کبھی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو آنکھ بھر کے دیکھ بھی نہیں سکا۔ پہلے ارادہ یہ تھا کہ کہیں اگر میں نے قابو پا لیا، مجھے قوت مل گئی تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دوں گا، پہلا ارادہ یہ۔ فرماتے جب کلمہ پڑھ لیا اب حال یہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی تعظیم کی وجہ سے میں کبھی آنکھ اٹھا کر نگاہ بھر کر بھی حضور کو نہیں دیکھتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اب اگر اس زمانے میں کوئی شخص مجھے یہ کہے کہ حضور کا سراپا حسن بیان کرو تو میں نہیں کر پاؤں گا، اس لیے کہ میں نے آنکھ مار کے کبھی سرکار کو دیکھا ہی نہیں۔ یہ تعظیم کی وجہ سے تھا، میں نے نگاہ بھر کر کبھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو دیکھا ہی نہیں۔ یہ پہلا مرحلہ پیش آیا جس میں اللہ رب العالمین جل وعلا نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار کی ایسی تعظیم کی توفیق عطا فرمائی۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، حضور فخر بنی آدم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم حضرات صحابہ کرام میں تشریف لاتے، حضرت انس بن مالک اس کے راوی ہیں، فرمایا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین جیسے ہی اجلاس اور حلقہ کی صورت میں موجود ہوتے، ان میں سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا فاروق اعظم بھی ہوتے، لیکن حال یہ ہوتا فلا يرفع الیہ احد منہم بصرہ الا ابو بکر و عمر، فرمایا سوائے صدیق اکبر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کے کسی میں یہ مجال نہیں تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے چہرے مبارک کی طرف نگاہ اٹھاتا، تعظیم کے پیش سر جھکائے بیٹھے رہتے۔ بلکہ جب یہ آیت طیبہ جو میں نے پڑھی آپ کے سامنے یہ نازل ہو چکی، فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، حضور بارگاہ میں یعنی سرکار کی بارگاہ عالی شان میں تم اپنی آوازوں کو نیچے رکھو، اپنی آوازیں اونچی نہ کرو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر عرض کہ یا رسول اللہ، آج کے بعد آپ سے گفتگو کروں گا تو ایسے کروں گا جیسے کسی رازدار سے نہیں کی جاتی، بالکل کان میں بات کی جاتی رازدار کے ساتھ۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بات کرنی ہوتی سرکار کے ساتھ تو ایسا نہیں ہوتا تھا کہ پیچھے بیٹھ کر آواز بلند کرتے اور آپ بات کر لیتے، نہ، بلکہ بالکل قریب آ کر اپنا دہن اپنا منہ سرکار کے قریب کرتے اور سرکار کے کان مبارک میں کوئی بات کرتے تاکہ آواز اونچی نہ ہو جائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی احترام، اور یہ تو عادات میں شامل تھا۔ حضرات صحابہ کرام عالم و رضوان حضور کی بارگاہ میں یوں سر جھکائے بیٹھا کرتے تھے گویا پرندے سر پر ہیں کہ اگر سر ایسے ہوا تو شاید پرندہ اڑ جائے گا۔ یہ سارے مظاہر تعظیم کے تھے، سارے مظاہر تعظیم کے تھے، ہر آن ہر لحظہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی تعظیم و توقیر ہی پیش نظر ہوتی تھی۔ اچھا، مرحلہ یہ ہے، حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا سوائے صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہما کے کسی صحابی میں یہ مجال نہیں تھی کہ وہ نگاہ اٹھا کر حضور کو دیکھتا۔ آداب، تعظیم، تو یہ بلکہ میں سرکار کے غلاموں کے بارے میں بھی ایسا آپ اندازہ فرمائیے، آداب جن لوگوں کو جن قوموں کو اللہ نے عطا فرمائے ہوتے ہیں، تہذیب جن کی اچھی بھلی ہوتی ہے، جنہاں تمیز ہوندی، آسان لفظاں جنہاں تمیز ہوندی، اخلاق آداب ہوندے، ہم نے ان کو دیکھا ہے بڑے بڑے مظاہر تعظیم و توقیر کے حضور کے غلاموں کے ساتھ کیے گئے۔ صاحب رسالہ قشیریہ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، استاذ عبد الکریم بن حبازن القشیری رحمۃ اللہ علیہ، اتنی بڑی شخصیت ہیں رسالہ قشیریہ جنہوں نے لکھا، اتنی بڑی شخصیت، میں نے ان کے بارے میں پڑھا کہ جب آپ کا وصال ہو گیا تو وصال کے شاید سال بعد تک، 1 سال بعد تک حضرت صاحب رسالہ قشیریہ کی جو لائبریری تھی، یہ داتا صاحب سے پہلے ان کے استادوں میں آتے، ان کی جو لائبریری تھی جہاں ان کا کتب خانہ تھا،
کوئی بندہ کتب خانے میں داخل ہو کر استاذ عبد الکریم بن حوازن قشیری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کو بھی ہاتھ نہیں لگاتا تھا کہ یہ قشیری کی کتاب ہے۔ ادب وصال ہو چکا تھا۔ آپ کے وصال کے بعد آپ کے اہل خانہ میں سے بھی کسی کی یہ جرت نہیں تھی کہ آپ کے لباس کو یہ ہاتھ لگا لیتے۔ ڈر آتا تھا، ہیبت آتی تھی کہ استاذ عبد الکریم بن حوازن قشیری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتابیں ہیں اور یہ ان کا لباس، ڈر آتا تھا ہاتھ لگاتے۔ سرکار کے غلاموں کا حال یہ تھا، یعنی 400 برس کے بعد ایک عالم فاضل پیدا ہوا ہے اور اس کا ہیبت و جلال اتنا زیادہ ہے، اس کی تعظیم اتنی زیادہ، اس کی عبادت ریاضت مشقت کی وجہ سے عند اللہ اسے مقام ایسا ملا ہے کہ اس کے لباس کو ہاتھ لگاتے ہوئے بھی لوگ ڈرتے ہیں کہ ہم اس لائق ہیں کہ نہیں اس کے لباس کو ہاتھ لگا جائیں۔ یہ مظاہر حضور کے غلاموں کے ساتھ بھئی جنہاں قوماں نوں تمیز ہوندی اخلاق ہوندے اے انہاں دا کام۔ تو بہرحال سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صدیق اکبر، ان دو شخصیات کے علاوہ کسی کی یہ مجال نہیں تھی کہ وہ سرکار کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی دیکھ لیتا۔ حضرت انس فرماتے ہیں ہاں یہ حضور کی کرم نوازی تھی، یہ سرکار کی مہربانیوں میں سے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم مسکرا کر ان دونوں کی طرف دیکھتے، یہ مسکرا کر سرکار کی طرف دیکھتے۔ اجازت ہو گئی نا، سرکار کی بارگاہ سے اجازت میں، یہ ان کا حق تھا۔ آپ یہ اندازہ فرمائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے کسی کو اپنا پائے مبارک لگا دیا، حضور نے پائے مبارک پاؤں سے حضور نے کسی کو ایڑ لگا دی، ساری زندگی انہوں نے یہ یاد رکھا کہ سرکار نے مجھے پاؤں لگایا تھا، ساری زندگی یاد۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ جمل صفین کا دورانیہ تھا، جمل صفین کا، بلکہ اس کے بھی شاید بعد کا دور تھا۔ آپ نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ہم آرام کر رہے تھے، سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پائے مبارک سے میرے سینے پر ایڑ لگائی، سرکار نے اپنے پائے مبارک سے میرے پاؤں کو ہلایا، سرکار نے اپنا پایا مبارک مولا کائنات کے پاؤں پر رکھا۔ فرماتے وہ پائے مبارک تو سرکار نے میرے پاؤں پر رکھا تھا، لیکن اس کی ٹھنڈک میں نے آج تک اپنے سینے میں محسوس کی ہے۔ یہ اثر تھا، یہ تعظیم و توقیر ہے کہ حضور یہ بھی یاد رکھا ہے۔ ایک بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سوار ہیں، وہ صحابی بھی سوار تھے، خود ارادہ نہیں تھا، سواری فخر بنی آدم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی سواری سے آگے بڑھ گئی۔ مالکہ دی کیفیت کوئی ہوندی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے یوں چھڑی کے ساتھ اڑایا، فرمایا سواری پیچھے کرو، سواری پیچھے کرو۔ اس کے بعد مہربانیاں بھی فرمائی، لیکن ساری زندگی بندے نے یاد رکھے سرکار نے مینہ میں فرمایا۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مسئلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا خاص ارشاد فرمایا آپ سے، تو آپ نے تعجب کے ساتھ پوچھا، ایک مرتبہ پوچھا، دو مرتبہ پوچھا، تین مرتبہ پوچھا، تیسری مرتبہ سرکار نے ارشاد فرمایا ابو ذر تیری نک رگڑدیاں لنگ جائے گا، تیری ناک خاک آلود ہو، وہ بندہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ جملہ سرکار نے ارشاد فرمایا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت آپ یہ روایت ارشاد فرماتے تو آخر میں یہ جملہ ضرور فرماتے تھے کہ حضور نے مجھے فرمایا تھا بس تیری نک رگڑدیاں لنگ جائے گا۔ یہ سرکار کے لفظوں کی تعظیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم، نام تو آپ کا اور تھا، لیکن سرکار نے ابو ہریرہ فرمایا آپ دیکھ لیں آج تک آپ کا نام کتب روایت میں، کتب حدیث میں بھی ابو ہریرہ ہی چلتا ہے، بلکہ اصل نام لے لیا جائے تو آپ کے کوئی غیر معروف آدمی ہے، ابو ہریرہ بتایا جائے تو سب کو سمجھ آ جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ازراء محبت فرمایا تھا۔ مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی کنیت ہے ابو الحسن، لیکن حضرات صحابہ کرام فرماتے ہیں اصول قانون کے مطابق اولاد میں جو بڑا ہوتا ہے اس کے نام پر کنیت چلتی ہے، ابو الحسن، ابو فلاں، یہ ایک طریقہ ہے۔ لیکن مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی کنیتوں میں سے سب سے بڑھ کر جو کنیت محبوب تھی اور پسند تھی وہ تھی ابو تراب۔ جب سرکار نے کندھے سے مٹی جھاڑ کر فرمایا تھا ابو تراب، مٹی والا، تو ساری زندگی اس لقب کو آپ نے ہمیشہ عزت کے ساتھ یاد رکھا کہ حضور نے مجھے ابو تراب فرمایا تھا۔ آج بھی مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نامی اسم گرامی کے ساتھ یعنی حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان نے عجب مظاہر محبت کے، تعظیم کے، تکریم کے، عزت کے ظاہر کیے، بلکہ وہ نسلیں جنہوں نے سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہی نہیں پائی تھی، حضور کو دیکھا ہی نہیں تھا، فقط سرکار کا تذکرہ ہی آتا تھا نا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتا، نسلوں تک، سال ہا سال تک یہی طریقہ کار رہا
حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان سے بعد اگلی نسل کا بھی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ملاحظہ فرمائیے، پھر اگلی بات کرتا ہوں۔ حق ادا کیا، حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اپنی وسعت کے مطابق حق ادا کیا۔ آپ فرماتے ہیں لقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نے جب عمرہ قضاء فرمایا تھا جعرانہ کے مقام پر 6 ہجری میں عمرہ سے روک دیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر قربانی کر کے تو احرام کھول دیا۔ اگلے سال حضور عمرے کی قضاء کے لیے تشریف لائے 7 ہجری میں، تو اس وقت فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے جب حلق کروایا، سرکار کے خادم تھے، حلق کر رہے تھے، احرام کھولنے سے پہلے حلق کیا جاتا ہے، جب خادم حلق کر رہے تھے تو حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں لقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم والحلاق یحلقہ واطاف بہ اصحابہ، فرمایا حلاق حلق کر رہا ہے، سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفائے مبارکہ کو تراشا جا رہا ہے، حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان سرکار دے ارد گرد پھیرے مار رہے ہیں، واطاف بہ اصحابہ، سرکار کے جو اصحاب ہیں سرکار کے ارد گرد گھومی جا رہے ہیں صرف اس ارادے پر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا کوئی ایک منہ مبارک ہمیں تبرک کے لیے نصیب ہو جائے۔ بس نائیاں کل جاندے ہو، اسی بھی جانے ہیں، ابھی ممبر پر بیٹھا ہوں، مثلا یہیں سے اٹھ کے چلا جاؤ، میرے پیچھے اگر مثال دے طور پہ میرا حجام جڑا ہے میرے بال بنانے والا یا میرا خط بنانے والا، اگر میں اس کے پاس چلا جاؤں میرے پیچھے جمعہ بھی پڑھتا ہے تو دام ہی میرا الگ بنانے تو بعد ایسا تو نہیں ہوئے گا نا، وہ تو سمیٹ دے گا سارا کچھ، وہ بات ٹھیک ہے اوتھے ہی جتنے باقیاں دے سارے تیرے بھی اوتھے ہی بال، اسم کا اضافی ضائع کر دیا جائے، شاید ہو سکتا وہ بیچ ڈالے، یہ ہماری حیثیت ہے، بس ساڑھے پیچھے جمعہ پڑھنے والا ہمارا بنتا ہی ہے، میں عرض کر رہا ہوں ہمارا یہی بنتا ہے، لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے اصحاب میں مقابلہ نہیں کروا رہا، خدا دی پناہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، مقابلہ نہیں، صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، یہ مثال بھی نہیں ہے، بندی نہیں ہے مثال بھی، یہی ہماری حیثیت، میں اعتراف کر رہا ہوں کہ ہم گناہ گاروں کی یہی حیثیت ہے کہ ہمیں ہمارے اعضاء کو ایسے ہی ضائع کیا جائے، جسم کا حصہ ہوتے ہیں نا تو ان کو ضائع کیا جائے، کسی کام کے نہیں ہے، ٹھیک ہے بھائی، لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک کا کوئی حصہ عرض کر چکا اضافی نہیں تھا، حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان ارد گرد چکر لگا رہے ہیں کہ ایک بال کسی کو میسر آ جائے، بلکہ یہ روایت میں بھی ملتا ہے سرکار کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے خود حضرت ابو طلحہ انصاری کو بلایا اور بلا کر یہ فرمایا کہ یہ بال لے جاؤ اور لے جا کر صحابہ کرام علیہم الرضوان میں بانٹ ڈالو، آرڈر بھی دیا، تقسیم کر دیا۔ بعض مقامات پر شاید میں نے کہیں پڑھا تھا حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت انس دی والدہ نے حضرت ابو طلحہ انصاری اپنے شوہر سے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ابھی حلق کروائیں گے جس وقت احرام سے باہر نکلنے کے لیے، تو تم جاؤ تو سرکار کا منہ مبارک لیے بغیر واپس نہ آنا۔ ام سلیم نے کہہ دیا بھئی سرکار کے منہ مبارک زلفائے مبارکہ کا کوئی حصہ لیے بغیر گھر نہ آنا، بیگماتا تو ان پتہ ہوں ہے آرڈر جڑا نا وہ آرڈر ہوں ہے، پھر یہ آرڈر تو عین تقاضۂ ایمان تھا، یہ آرڈر عین تقاضۂ ایمان تھا، یہ تو ایمان کا حصہ تھا، وہ بھی تبرک کے لیے تعظیم کے لیے عرض کر رہی تھی۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت یہ بات کی، حضرت ابو طلحہ انصاری اب آپ سوچ رہے ہیں کہ میں سرکار کو کیسے عرض کروں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ منہ مبارک مجھے ایک عطا فرمائے، مجھے آرڈر ہے، گھر سے میرے گھر والوں کی تمنا ہے، یہ بات دل میں ہے، آپ بھی انہی ارد گرد چکر لگانے والوں میں ہیں کہ کہیں کچھ میسر آ جائے۔ فخر بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم دی نگاہ چونکہ دلاں تن ہے، تو سرکار نے حضرت ابو طلحہ انصاری کو ہی بلا کر فرمایا یہ سارے لے جاؤ تم تقسیم کر دو، نہیں سمجھ آئی؟ سرکار نے حضرت ابو طلحہ انصاری کو ہی فرمایا بس تم لے جاؤ تقسیم۔ حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان عرض کر رہا ہوں تعظیم کا حق ادا کر رہے ہیں۔ اب یہ مظاہر جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں جس وقت بعد والی نسلوں کو یہ سنائے گئے، حضرت ثابت البنانی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت انس کے شاگردوں میں سے تھے، غالباً 25 سال کا دورانیہ شاید ذہن میں پڑتا ہے، 25 سال کا دورانیہ آپ نے اپنے استاد حضرت انس بن مالک کی شاگردی میں گزارا، اور 25 سال تک آپ کی یہ عادات میں سے طرح حضرت ثابت البنانی کی عادات میں سے جس وقت حضرت انس اپنے شاگرد کو آتے ہوئے دیکھتے نا تو فوراً جو حاضر ہوتے لوگ ان سے فرماتے بھائی تم میں سے کسی کے پاس خوشبو ہے تو وہ ذرا دینا، خوشبو لے کر فوراً اپنے ہاتھوں پر لگاتے۔ کیا وجہ تھی؟ وجہ یہ تھی کہ حضرت ثابت جس وقت قریب آتے نا تو آ کر پہلا جملہ یہ کہتے
سلام لینے کا انداز. پہلا جملہ یہ کہتے کہ استاد جی اے نا ہاتھاں نال تسی سرکار نال مصافحہ کیتا سلام لینا نا, یہ ان کے سلام لینے کا انداز. استاد جی آپ نے ان ہاتھوں کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا تھا؟ یہ شاگرد حضرت انس سے پوچھ رہا ہے. تو آپ فرماتے جی ہاں کیا تھا. فرمایا لیاؤ بداؤ پھر بوسہ دائیے لیاؤ. تو سرکار کی وجہ سے کہ آپ نے ان ہاتھوں کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے ساتھ مصافحہ کیا تھا, لہذا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک کو آپ کے شاگرد 25 سال سلام لینے دا طریقہ ہی ہے رہا شاگرد. گزارش سمجھ آ رہی ہے؟ محبت کے مظاہر تھے, تعظیم کے. پھر میں عرض پیا کرنا بار بار دہراؤں گا, ہر جملے پر کہوں گا کہ جنہاں قومن تمیز دے عطا کیتی گئی ہے انہاں تے سرکار دا حق ایویں کیتا. ہم جی رہے ہیں جس صدی میں ہم جی رہے ہیں, اس کو لکھ لیجئے گا, کبھی کام آئے گا, یہ احمقوں کی صدی. نہیں سمجھ آئی؟ اے احمقاں دے عروج دا زمانہ. خدا دی پناہ, حیران اسی ان کے بارے میں کیا کہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی تعظیم توقیر جو عین کلمے کا تقاضا ہے, اس کے بارے میں کوئی خیال نہیں. اگر اس کا خلاف بھی ہو جائے کسی قسم کی کوئی پرواہ نہیں. ہم چاہتے بھی نہیں کہ یہ پرواہ کریں, یعنی یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کریں, لیکن میں آپ کو مینٹیلٹی بتا رہا ہوں. لوگ سوچ بچار کا جو معیار ہے, لوگوں کا مورال جو بن گیا ہے, وہ عرض کر رہا ہوں. یہ حال ہو گیا لوگوں کا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا تقدس کوئی عیار. ابھی محرم گزرا, یہ آپ نے دیکھا کہ ایسے ہی ٹک ٹاکر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو ہے وہ گھٹیا جملہ, اور لوگ ان کو بلانا اور بٹھانا, کھانا کھلانا, پیسے دینا وہ اپنے لیے اعزاز کا باعث سمجھتے ہیں. میں اس لیے پھر دہراؤں گا, یہ احمقوں کے عروج کا زمانہ ہے. بار بار دہراؤں گا, یہ بے وقوفوں اور کم ظرفوں کے عروج کا زمانہ ہے, یہ ان کے عروج کا دور ہے. بہرحال عزت میں آپ سامعین حضرات, موازنہ آپ کر لیجئے حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان. یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیانیہ تھا. ایک روایت اور ملاحظہ فرمائیے, میں بس بات مکمل کروں. حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل مکہ نے اپنا نمائندہ اور سفیر بنا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے گفتگو کے لیے بھیجا حدیبیہ کے مقام پر. جب واپس پلٹ کر گئے تو جا کر قریش کو یہ بات کہی کہ اے قریش, انی جئت کسریٰ فی ملکی, میں شاہ ایران کے دربار میں بھی گیا. وقیصر فی ملکی, میں شاہ روم کے دربار میں بھی گیا. والنجاشی فی ملکی, میں شاہ حبشہ کے ایوان میں بھی اور اس کے دیوان میں بھی داخل ہوا. وانی واللہ ما رأیت ملکا فی قوم قط مثل محمد فی اصحابہ, اللہ کی قسم میں نے کسی دنیا کے بڑے سے بڑے بادشاہ کے دربار میں, اس کے ایوان میں اس کی عزت نہیں دیکھی جتنی عزت و عظمت سرکار کے غلام حضور کے دربار میں حضور کی کرتے ہیں. یہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے. عروہ ابن مسعود ابھی ایمان نہیں لائے تھے جب انہوں نے یہ جملہ کہا تھا. ظاہر ہے قریش کی طرف سے ان کے نمائندے بن کر آ رہے تھے نا, تو ان کی طرف سے بات کرنے کے لیے آئے تھے. لیکن یہاں کیا دیکھا تھا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کسی ایک شخص کو آرڈر دیتے ہیں تو سارے اس آرڈر کو پورا کرنے کے لیے چل پڑتے ہیں. تعظیم سرکار, ایک کو آرڈر دیا جاتا ہے سارے چل پڑتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم وضو فرماتے ہیں تو وضو کا استعمال کیا ہوا پانی حضرات صحابہ کرام ہاتھوں پر لے لیتے ہیں. یہ تعظیم کے مظاہر حضرات صحابہ کرام کے دیکھ لیے جس وقت حضرت عروہ بن مسعود نے جا کر یہ تبصرہ قائم فرمایا, شاہ ایران کی ایسی عزت نہیں دیکھی, شاہ روم کی ایسی عزت نہیں دیکھی, شاہ نجاشی شاہ حبشہ کی ایسی عزت میں نے نہیں دیکھی جو دربار محمدی میں حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان سے سرکار کی دیکھی ہے. اس سے زیادہ آپ فرماتے ہیں میں تمہیں کچھ نہیں کہتا. یہ فرمایا تھا, فرمایا تم اس قوم کے ساتھ کبھی بھی اگر سمجھو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو ان کے ہوتے ہوئے تم نقصان پہنچا لو گے, یہ نہیں ہو سکتا, یہ ممکن نہیں ہے. میں دیکھ آیا ہوں, بعد میں انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ہیں, بلکہ غالباً ان کی بیٹی لیلہ بنت عروہ, شاید وہ بیٹی ایک ان کی ہے, یہ اہل بیت کی بہو ہے. ان کی بیٹی آگے اہل بیت میں سے کسی کی بہو بھی بنتی ہے. عزت مآب سامعین, یہ کچھ مثالیں میں نے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. بعد میں بھی ایسے ہی رہا. حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے کم و بیش کو 83 سال بعد پیدا ہوا.
82-83 سال کے بعد امام مالک 93 ہجری میں آپ پیدا ہوئے. آپ اندازہ فرمائیے حدیث رسول جس وقت آپ بیان فرماتے تھے تو عامیانہ انداز میں نہیں کرتے تھے، ایسے چلتے پھرتے. ایک شاگرد نے آپ سے ایسے چل رہے تھے آپ تو دوران ایسے ہی چہل قدمی کے شاگرد نے پوچھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فلاں روایت سنا دیجئے. طالب علم کا کام ہے یہ ہوتا ہے، جس بندے کا جس شعبے کے نال تعلق ہے وہ اپنے شعبے کی بات کرتا ہے. کہا کہ حضور کی کوئی روایت سنائیے، تو آپ نے اس کو 20 کوڑے مارے. امام مالک نے اس کو 20 کوڑے مارے. سرکار کے وصال کو 82 سال گزر گئے تھے، 20 کوڑے آپ نے مارے. فرمایا اوروں کو چھوڑ، تو میرا شاگرد ہے، تجھے پتہ نہیں میں کہ سرکار کی حدیث کبھی بھی چلتے پھرتے بیان نہیں کرتا. میں انداز کیا تھا؟ بیٹھنا ہے، تخت لگے گا، تازہ غسل بنائیں گے، تازہ وضو بنائیں گے، لباس نیا پہنیں گے، جو پہنا ہوا ہے اس کو اتار کر دروازے پر دستک ہوتی تو ایک چھوٹی بچی خادمہ جو ہے وہ دروازے پر آ کر پوچھتی، ہاں جی کیا ہے؟ سائل ہوں، امام مالک سے ملنا چاہتا ہوں، کیا کام ہے؟ اگر وہ کہتی کہ فقہ کا مسئلہ پوچھنے کے لیے کوئی بندہ ہے، بندہ کو ہے نا میں مسئلہ پوچھنا ہے، تو آپ ایسے ہی تشریف لے آتے. سادہ لباس میں جو کیفیت ہوتی ہے بندہ جیسے آرام سے اپنے گھر میں ہوتا ہے ایسے ہی آپ تشریف لے آتے، مسئلہ بتاتے، واپس تشریف لے جاتے. لیکن اگر سائل خادمہ سے کہتا کہ جا کر بتاؤ میں حدیث سننے کے لیے آؤں، تو آپ فرماتے اسے کہو انتظار کر. وہ انتظار کرتا، آپ تازہ غسل بناتے، جو لباس پہنا ہوتا اس کو اتار کر دوسرا دھلا ہوا لباس پہنتے، خوشبو لگاتے، سر پہ دستار باندھتے. اتنی دیر میں آپ کا تخت بنایا جاتا، اس تخت پہ یعنی وہ لکڑی کا ایک ڈیسک جس پر آپ تشریف فرما ہوتے. پھر سائل حدیث رسول سننے والا وہ سامنے بیٹھتا اور خادمہ کو اس بچی کو یہ آرڈر ہوتا، جب تک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھتا رہوں، سناتا رہوں، تو اس وقت تک تم نے اس پوری مجلس میں تمہاری ذمہ داری ہے بخور کا استعمال جو ہے وہ ہوتا رہے، خوشبو کا استعمال رہنا چاہیے. یعنی 82 سال گزرنے کے بعد حضور کے لفظوں کی یہ تعظیم تھی. گزارش سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ نسلوں تک عرض کر رہا ہوں، یہی سلسلہ جو ہے وہ جاری رہا. آج بھی جنہیں اللہ رب العالمین جل وعلا نے مہربانی فرمائی ہے وہ سرکار کا نام سنتے ہیں، ان کا دل بھی جھکتا ہے، نگاہ بھی جھکتی ہے. یہ سارا جملہ جتنا میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، حالیہ ایک نجی چینل پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی جو ہے وہ تصویر کشی کی گئی. صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی تصویر کشی یعنی اس میں دکھایا گیا، ہمارے ہاں ایک قوم ہے وہ ان چیزوں کو پسند کرتی ہے. 18 ذی الحج آ جائے تاؤں نہ تصویراں لا لینیاں، 10 محرم آ جائے تاؤں نہ تصویراں لا لینی. ان کے ملک میں تو چلو تو ان کا انداز ہے، انہوں دی حکومت ہے، جو پہ چاہے کرتے رہیں، جو چاہیں وہ کریں، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں. بھئی انہوں دا کفر بھی انہوں نال رہا تے انہوں دا ایمان بھی انہوں نال رہا، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں. وہ باقاعدہ بنا کر بتائیں گے حضرت عباس ایسے پانی لینے کے لیے جا رہے. بھئی تو بندہ پوچھے تو ہی چنگے محب آل بیت ہو. اے 14 صدیاں تو بعد اے کو راہ چلتا پتہ نہیں کون آدمی ہے کون نہیں، جس کے نسب کا پتہ نہیں ہے. 4 نسلیں اوپر جا کر اس کا باپ کون نکلے گا یہ بھی پتہ نہیں. وہ اس کو تم حضرت عباس سے ملا رہے. شرم نہیں آندی؟ کیڑی محبت ہے آل بیت؟ 20 تیر ایتھے بچے نے، ایتھے بازو کٹے نے، وہ سارا بنا کر نا وہ جو کچھ بھی ان کی تاریخ ہے اپنی، ان کی جو وہ بیان کرتے ہیں وہ بنا کر پورا دکھائیں. مجھے یاد ہے میں عراق میں تھا ابھی پچھلے سال، اب مقام یاد نہیں، یہ میرے ذہن میں ہے. ہمیں باقاعدہ دروازہ کھول کر اجازت ملی، ہم نے مزار شریف پر اندر دستک بھی دی. یہ میرے ذہن میں نہیں ہے کس شخصیت کا مزار تھا. تو نماز ظہر ہم نے پڑھنی تھی تو ہم ظہر حافظ وقاص صاحب نال سن. ہاں جی نہ کدھر دور اسی بستی گئے سا جہاں وہ دروازہ جالے وہ لوہے کی نا سلاخوں کا دروازہ لگا ہوا تھا اور بند تھا، وہ دروازہ کھولا گیا. مسجد کے پیچھے آگے آپ کو یاد ہوگا ہم نے نماز ظہر پڑھی. کیفیت یہ تھی کہ ساتھ ہی نا ایک سٹیج بنا ہوا تھا، اس سٹیج کے پیچھے بینر لگے ہوئے تھے، آگ جلائی گئی ہے. ایک بندے کو دکھایا ایک دروازہ ہے وہ دروازہ توڑ رہا، یعنی وہ تصویر کشی منظر کشی کی گئی تھی. بھئی اے حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا دے دروازے نال حضرت عمر نے ہمیں کیتا سی. اس قوم دا کام ہی ہے. گزارش سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں. میں پھر کہہ رہے ہیں ان کا ایمان بھی ان کے ساتھ رہا، ان کا کفر بھی ان کے ساتھ رہا. وہ اللہ دے حضور جواب دیں، چھڈو ساریاں گلاں. لیکن یہ کیسی بددیانتی ہے کہ کسی قوم سے آپ کوئی ڈاکومنٹری اٹھائیں جس کی یہ عادت ہے کہ انہیں نہ حضرات صحابہ کرام کی عزت کا خیال ہے نہ انہیں اہل بیت کی عزت کا خیال ہے. بھئی ہم تو نہیں سمجھتے کہ یہ اہل بیت کی عزت ہے.
میں اپنی گل کر رہا ہم تو نہیں سمجھتے مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی تصویر عام ہو جائے. جس ملک کی یہ عادات میں سے ہے کہ وہ ایک سر بناتے ہیں مٹی کا، سر بنا کے اس پہ ہاتھ کے ساتھ پینٹنگ کے ساتھ بناتے ہیں، داڑھی بناتے ہیں، سارا کچھ کر کے وہاں رکھ دیتے ہیں، ساتھ لال رنگ ڈال دیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ یہ امام علی مقام کا سر انور پڑا ہے. بھئی ہوگا تمہارا کلچر، ہمارا نہیں ہے. گزارش سمجھیں، ہمارا کلچر نہیں ہے، یہ ہماری تہذیب نہیں ہے. جس قوم کا ہے وہ اس قوم کے ساتھ رہا، ہم اس کے کلچر کے ذمہ دار نہیں ہیں. تو آپ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ آپ کو یہ جواز کس نے دیا ہے کہ آپ کسی قوم کا جن کا وہ لٹریچر ہے وہ ان کے ساتھ رہے، آپ ریاست پاکستان کے اندر اس لٹریچر کو عام کریں؟ یہ اجازت آپ کو کون دیتا ہے؟ کس نے اجازت دی؟ کیا آپ کو ہمارا کلچر معلوم نہیں؟ ہماری تہذیب معلوم نہیں؟ کیا آپ ہمارے ملک کے باسی نہیں ہیں؟ آپ ہمارے نیشنلٹی ہولڈر نہیں ہیں؟ کیا آپ کا پاسپورٹ، آپ کا شناختی کارڈ پاکستان کا نہیں ہے؟ آپ کی پیدائش پاکستان میں نہیں ہوئی، آپ کسی اور ملک سے آئے ہیں، کسی اور ریاست سے آئے ہیں. بھائی کون ہیں آپ؟ اگر آپ پاکستان کے رہنے والے ہیں تو یہاں کے لوگوں کا رہن سہن آپ کو معلوم ہوگا. بھائی ہمارے ہاں یہ طریقہ کار نہیں ہے، ایسی ڈاکومنٹریاں نہیں بنتی ہمارے ہاں، نہ دیکھی جاتی ہیں نہ بنائی جاتی ہیں. ایسا نہیں ہوتا. ہمارے ہاں کوئی بندہ ایسا پیدا نہیں ہوا جس کو کہا جائے بھائی اس کو بناؤ، یہ جو ہے نا فلاں ولی کا کریکٹر اس کو دے دو، یہ وہ کام کرے گا. بس زمانے دا چور، زانی، شرابی، بے حیا، فاسق، فاجر، جس کے بارے میں اس کا ماضی گواہ ہے کہ اس کا کریکٹر پچھلے یہ کبھی فوش ڈراموں میں کام کرتا ہے، کبھی فلموں میں کام کرتا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے. آپ اسی کریکٹر کو جس کو آپ نے بتایا ہے بھئی یہ جو ہے اس طرح کی ڈاکومنٹریاں یا اس طرح کی فلمیں بناتا رہا، آج اس کو اٹھا کر مثال کے طور پر داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اگر اس کو کریکٹر دے دیا جائے تو داتا صاحب دا جڑا 10 سیرت کیویں تو انہوں دی زندگی کیویں، تو آپ اس چیز کو برداشت کریں. ہمارے کلچر برداشت نہیں کرتا اس چیز کو، نہیں کرتا. ہماری تہذیب اس کو قبول ہی نہیں کرتا. تہذیب کی وجہ سے ہے نا، یہ ہمارا کلچر ہے. بے آج تک آپ دیکھیے کہ 70-75 سال گزر گئے، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کوئی ایویں دی فلم بنی؟ اسی بنائی؟ نہیں بنی، کسی نے نہیں بنائی. نہ ہم نے، نہ سنیوں نے بنائی، نہ غیر سنیوں نے بنائی. حضور شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مانی لوگ ہیں. آج تک کبھی ایسی کوئی فلم ہمارے ہاں بنی؟ کوئی چکر نہیں. خواجہ خواجگان کے بارے میں کوئی چکر نہیں. کوئی ہماری تہذیب قبول ہی نہیں کرتی اس چیز کو. تو آپ یہ بتائیے، آپ پاکستان کے رہنے والے ہیں، سب سے پہلے یہ بتائیے آپ کو یہ اجازت کس نے دی ہے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر کشی ایسی کر کے اس قوم میں لگائیں جہاں کلچر اجازت نہیں دیتا؟ کس نے اجازت دی؟ آپ کو نہیں دی. اچھا ایک بات اب یہ سنیے گا، 2016 کے اندر ہمارے ہاں یہ قانون پاس ہو چکا ہے. یہ بات بھی غور طلب ہے، آخر سرکار ہی کیوں؟ مثلا سمجھنے والی بات ہے، چھڑو ساریاں گلاں. بھئی حضور ہی کیوں؟ کیا وجہ؟ مغرب کو اگر گستاخی کرنی ہے، اس کو شوق آ رہا ہے کچھ بکنے کا، تو سرکار کے بارے میں ہی کیوں؟ یورپ کو اگر مثال کے طور پہ دل آ رہا ہے کہ وہ کوئی گستاخی بے ایمانی کرے، تو سوال یہ ہے بھئی حضور کے بارے میں ہی کیوں؟ ہمارے ہاں آپ دیکھ لیجئے، کیا صدر پاکستان، وزیر اعظم، وزرائے اعلیٰ، گورنر، اتنے بڑے بڑے مناصب موجود ہیں، کیا آج تک کسی منصب اس طرح کی، مثلا وزیر اعظم صاحب کے بارے میں کوئی فلم اگر بنا دے؟ ابھی تازہ ہندوستان سے ایک فلم جو ہے وہ شائع ہوئی، کیا آپ نے اس کو بین نہیں کیا؟ پاکستان میں نہیں چلنے دی نا آپ نے. کیوں نہیں چلنے دی؟ اس لیے کہ جی صدر پاکستان کے خلاف، یہ وزیر اعظم صاحب کے خلاف، یہ کراچی کا جو ہے وہ کلچر دکھایا گیا. یہ سب چیزیں عرض کر رہا ہوں. اگر مثال کے طور پہ پڑوسی ملک سے کوئی فلم ایسی شائع ہوتی ہے جو صدر صاحب کی عزت و وقار کے خلاف، وزیر اعظم صاحب کی عزت و وقار کے خلاف، ملک اور وطن کے خلاف، وہ بین ہو سکتی ہے. وہ آپ نے ایک دن بھی یہاں چلنے نہیں دی. تو یہ اجازت کس نے دی آپ کو کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی تصویر کسی شائع کر بھی دیں اور ہونے بھی دیں؟ کیا وجہ ہے؟ کیوں ایسا کیوں ہے؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ مولا کائنات کے بارے میں کسی قسم کا کوئی ایکشن؟ حتی المقدور آپ نے کوشش کی بھی ہمارے سوشل میڈیا پر بھی جو ہے وہ پابندی لگا دی جائے. یہ فلم سوشل میڈیا پر بھی کوئی نہیں دیکھ سکتا. یہ سارا کچھ آپ نے کیا اس لیے کیا نا کہ تاکہ پوری دنیا میں آپ کا عزت بحال رہے، آپ کا وقار بحال رہے. اس لیے کیا آپ نے. سادی لفظاں عرض کر رہے ہیں، پیار محبت دے نال. کیوں؟
صدر صاحب کے بارے میں، وزیر اعظم صاحب کے بارے میں ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہمارے ملک کا وقار ہے، آپ نے جو فیصلہ کیا بالکل ٹھیک کیا، 100% ایسا ہی ہونا چاہیے تھا جیسے آپ نے کیا. لیکن سوال تو ہمارا یہ ہے کہ 100% جو آپ کا فیصلہ صدر صاحب کے بارے میں ٹھیک ہے، سرکار کے بارے میں ٹھیک کیوں نہیں؟ کیا وجہ؟ کوئی گل تو میری سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اس واسطے خیال کرنا چاہیے. 2016 میں باقاعدہ طور پر آپ نے ایکٹ پاس کیا، قانون بنا دیا، بغیر اجازت کسی شخص کی تصویر بنانا، ویڈیو بنانا یہ بھی جرم، اور بنا کر اس کو شائع کرنا یہ بھی جرم. میں پسند نہیں کرتا میری کو بندہ تصویر بنائے. میری اجازت کے بغیر اگر کسی نے تصویر بنائی ہے، میرے پاس اگر اس کا ثبوت ہے تو میں جناب سائبر کرائم کے دفتر میں جا کر وہاں پر جو ہے وہ اس کے خلاف درخواست دوں گا، بھئی یہ ثبوت ہے اس نے میری اجازت کے بغیر میری تصویر بنائی ہے، اس کے خلاف جو قانونی کارروائی آپ نے قانون بنایا ہے جو بنتی ہے وہ کی جائے. قانون اس سلسلہ میں یہ کہتا ہے کہ اگر بندہ بالغ ہے، ثبوت موجود ہیں، تو ایسی صورت میں دعویٰ دائر کیا جائے، قاضی اس کے بارے میں فیصلہ کرے گا، یا جو متعلقہ ادارہ ہے وہ اس کے بارے میں فیصلہ کر دے گا، بھئی اس کو 3 سال سزا دی جائے اور 10 لاکھ روپے جرمانہ دیا جائے اس کو. اور اگر بچہ ہے، یعنی جس کی تصویر اتاری گئی یا ویڈیو بنائی گئی وہ نابالغ ہے، ایسی صورت میں اگر یہ کام کیا گیا بغیر اجازت کے تو 1 کروڑ روپے جرمانہ، اور غالباً کوئی 15 سال تک شاید ہو سکتا ہے اس کی سزا، 15 سال 5 سال. اگر بالغ آدمی ہے تو 3 سال اس کی سزا، 10 لاکھ روپے جرمانہ. اور اگر نابالغ ہے، بچہ ہے، بیٹی ہے، اس کے ساتھ اگر یہ مرحلہ کیا جائے تو ایسی صورت میں 5 سال اس کی سزا اور 1 کروڑ روپے اس کو جرمانہ. میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں 15 دن کے لیے آپ نے کہا لائسنس منسوخ، یہ کس قانون کا تقاضا ہے؟ کیڑا قانون ہے؟ یہ آپ نے نہیں بنایا. یہ اگر آپ نے بنایا ہے تو کیا یہ ٹھیک نہیں ہے؟ جس کے تحت آپ نے عمل کیا وہ ٹھیک ہے؟ تو بھائی یہ ان کے لیے جو آپ مثال کے طور پہ، پھر ہماری گزارش ہے کہ اگر ان کو 15 دن کی سزا ہے تو باقیوں 3 سال دی تو 5 سال دی کیوں ہے؟ کیا وجہ ہے؟ خدا را مہربانی فرمائے. اتنی گزارش آپ سے بھی کر رہا ہوں، اپنے آپ کو زندہ رکھیں، آنکھیں کھلی رکھیں. ہمارا کلچر اس بات کی اجازت نہیں دیتا، ہماری تہذیب اس بات کی اجازت نہیں دیتی، ہمارا قانون بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ اس طرح کی چیزیں ہمارے ہاں رواج پکڑیں. جس قوم میں، جس ملک میں چل رہی ہیں ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہمارا سرحد الگ ہے. ان کا حکم ان کے ساتھ رہا، ان کا قانون ان کے ساتھ رہا، ان کی تہذیب کلچر ان کے ساتھ رہا. بھئی ہماری تہذیب نہیں مانتی، آپ نہ لائیں ان چیزوں کو یہاں پر. اور اگر کوئی لایا ہے تو آپ اس کو وہ سزا دیں جس کا تعین آپ نے خود کیا ہے، ہم نے نہیں کیا.